ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس کار خیر کو جو انجام دیا گیا اس کے سرپرست حضرت حافظ و قاری مولانا غلام مرتضی صاحب قبلہ، میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین حضرت کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائیں اور حضرت کے ذریعے دین و سنت کا اس گاؤں میں اور اس علاقے میں خوب کام لے اور حضرت کی عمر میں خیر و برکت کا نزول عطا فرمائیں۔ آپ حضرات ابھی شاید جلوس سے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ رب العالمین کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا میلاد منانے کی توفیق دی اور ان کے نام کا جلوس نکالنے کی بھی توفیق دی۔ حالات کے اعتبار سے خوشیوں کو منانے کے الگ الگ طریقے رہے ہیں، تو اس میں مختصر سی بات یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ اصل میں ہر مرتبہ یا ہر سال بتانا اس لیے پڑتا ہے کہ سامنے والی پارٹی جو ہے وہ باز نہیں آتی۔ ان کے واٹس اپ دیکھیے، فیس بک کھول کر دیکھیے تو اس میں طرح طرح کی پوسٹیں ملیں گی کہ یہ بدعت ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو ایک بات دو لفظوں میں مختصر سی یاد رکھیے کہ زمانہ دلیل نہیں ہوتا ہے، زمانہ دلیل نہیں ہوتا ہے، دلیل ہے قرآن و حدیث۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو قرآن و حدیث نے، ویسے تو قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے لیکن ہم تو سب کچھ سمجھ نہیں سکتے نا، تو کچھ چیزیں وہ ہیں جو کلام مجید نے ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان کر دی ہے کہ ان کو کرنا ہے اور ان کو نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں وہ ہیں جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہے، ان کو کرنا ہے اور ان کو نہیں کرنا ہے۔ جن کا حکم دیا ان کو کرنا ہے اور جن کا حکم نہیں دیا ہے ان سے باز رہنا، یعنی جن سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے باز رہنا، اور جن کے بارے میں، جن چیزوں کے بارے میں نہ تو قرآن میں صراحت کے ساتھ اس کا ذکر موجود، نہ احادیث مبارکہ میں صراحت کے ساتھ اس کا ذکر موجود، تو پھر دیکھا یہ جاتا ہے وہ چیز قرآن و حدیث کے خلاف تو نہیں ہے جو کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ زمانے میں تھا یا نہیں، حضور کے زمانے میں تھا یا نہیں، صحابہ کے زمانے میں تھا یا نہیں۔ اگر ہم کوئی بھی نیا کام کر رہے ہیں ایسا کہ جو حضور کے ظاہری زمانے میں نہ ہو یا صحابہ کرام کے ظاہری زمانے میں نہ ہو، تو اس کو ایسے یہ نہیں دیکھنا کہ زمانے میں تھا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہے، اور اگر قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے اور بلکہ کوئی اس میں اچھی نیت ہے تو اس کو کرنا اچھی نیت کے اعتبار سے ثواب بھی ہو جاتا ہے۔ بدعت کہتے ہیں ہر نئے کام ہو، چاہے وہ اچھا کام ہو یا برا کام ہو، تو اس میں کچھ چیزیں وہ ہو جاتی ہیں جو واجب کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہیں تھی۔ اب دیکھیے تراویح کی نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہیں تھا۔ ایسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی پورے مہینے جو ہے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز کا اہتمام نہیں کیا۔ اسی طرح قرآن بھی نہ سنا نہ سنایا تراویح، لیکن کرتے ہیں نا۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ اگر زمانہ ہی دلیل ہو کہ جو حضور کے زمانے میں تھا وہ کریں گے، جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا وہ نہیں کریں گے، تو پھر اس کو بھی ختم کر دیجیے۔ ایسے ہی قرآن شریف آپ پڑھتے ہیں، قرآن شریف پر اعراب لکھے ہوتے ہیں، اعراب مطلب زبر زیر پیش ہوتا نہیں، اور نقطے بنے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین میں رب ہے، اس با کے نیچے نقطہ ہے، عالمین میں یا کے نیچے دو نقطے، نون پر زبر ہے۔ ایسے الحمد میں حمزہ پر زبر ہے جس کو عام طور پر الف بولتے ہیں، لام پر سکون ہے، ہا پر زبر ہے، پیم پر سکون ہے، دال پر پیش ہے۔ یہ اعراب بھی یہ زبر زیر پیش یہ صحابہ کرام کے دور میں بھی نہیں تھی۔ قرآن شریف پر زبر زیر پیش جو لگے ہوئے ہیں، دیکھا نا قرآن شریف؟ پڑھے ہوئے اگرچہ نہیں ہوں گے بعض رات تو لیکن کم سے کم دیکھا تو ہوگا نا۔ زبر زیر پیش بنے ہوئے ہوتے ہیں، نقطے لگے ہوئے ہوتے ہیں، بچپن میں پڑھا ہوگا الف خالی، با کے نیچے دو نقطے۔
پڑھا ہے نا, سب نے پڑھا, ہمارے بزرگ حضرات موجود ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا, پڑھا ہوگا. تو یہ چیزیں صحابہ کرام کے زمانے میں بھی نہیں تھے. نقطے اور قرآن شریف میں زبر زیر پیش یہ بھی صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھے, نہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں تھے. تو اب جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی زمانہ دلیل ہے کہ جو چیز حضور کے زمانے میں ہو وہ کرنی ہے, جو حضور کے زمانے میں نہ ہو وہ نہیں کرنی ہے, تو بھائی یہ والا قرآن جو پڑھ رہے ہو اس کو پڑھنا بند کر دو. قرآن وہ پڑھو جس میں زبر زیر پیش نہیں تھے, ٹھیک ہے, نہیں وہ والا پڑھو. اور پھر ان ورق میں بھی نہیں تھا, جیسے یہ اوراق موجود ہے, ہاں وہ کاغذ, یہ کاغذ پر نہیں تھا لکھا ہوا کلام مجید, بلکہ درخت کے پتوں پر کھال کو سکھا لیا گیا, اس کو پاک کر لیا گیا, اس پر لکھا ہوا تھا. پتھر پر لکھا ہوا تھا, ہڈیوں کو پاک کر کے اس پر لکھا ہوا تھا کلام مجید. تو جاؤ تلاش کرو وہ قرآن کو پڑھو اگر تم اپنی بات میں اتنے پختہ ہو. اس لیے ماننی تمہیں ہماری پڑے گی. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہی قاعدہ چلاؤ جو بزرگان دین نے دیا ہے, کیا کہ زمانہ دلیل نہیں, دلیل قرآن و حدیث ہے. جو چیز قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا جس کو کر کے مسلمانوں کا فائدہ ہے, ان کے دین کا فائدہ ہے, وہ جائز ہے, اس کو کیجئے. اور جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو, جس کو کرنے میں مسلمانوں کا نقصان ہو, گھاٹا ہو, اس کو نہیں کرنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں قرآن شریف اگر اس پر زبر زیر پیش ہٹا دیے جائیں, نقطے ہٹا دیے جائیں, تو بھئی زبر زیر پیش کا پڑھنا مشکل ہو رہا ہے. جب زبر زیر پیش نہیں رہیں گے تو پھر کیا سے پڑھ پائیں گے؟ بغیر جب نقطے لگے ہوئے ہیں تو بھی بچے غلطی کرتے ہیں, کبھی تا کو یا پڑھ دیتے ہیں, کبھی یا کو تا پڑھ دیتے ہیں. پھر بتایا جاتا ہے کہ بیٹا جس کے اوپر نقطے ہوتے ہیں دو اس شکل میں, جس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں وہ تا ہوتا ہے, جس کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں وہ یا ہوتی ہے. تو پھر بچے کو بتانا پڑتا ہے. اب اگر یہ نقطے نہ ہو, تم بتاؤ تم کیسے پڑھاؤ گے؟ کبھی بھی نہیں پڑھا سکو گے. تو اس لیے بات یہی مانو کہ زمانہ دلیل نہیں ہے, دلیل قرآن و حدیث ہے. اب ہم میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, ہم اس میں دیکھتے ہیں فائدہ کیا ہے. فائدہ اس میں یہ ہے کہ اس میں لوگوں کے دلوں میں محبت مصطفیٰ پیدا ہوتی ہے. اور محبت مصطفیٰ وہ چیز ہے جس کے بارے میں شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. سمجھ میں آئی میری؟ زیادہ بھاری تو بات نہیں کی میں نے, یہ ایک مختصر سی دلیل دی. چلیے ایک مرتبہ بولیے یا رسول اللہ, یا نبی اللہ. تھوڑا سا پیدائش کے تعلق ایک دو حدیث ذکر کرتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں, جب پیدا ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیدائش کا واقعہ خود بیان فرمایا. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا, میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ حضور کا آنا بیان کیا جاتا ہے, حضور کے فضائل و مناقب جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو عطا کیے وہ بیان کیے جاتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد خود بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں, میرے صحابہ انی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب, کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. یہ حضور نے اپنا نسب گنایا اور فرمایا وخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ, اور اللہ رب العالمین نے مجھے اس وقت خاتم النبیین بنا دیا تھا کہ جب حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. جب حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, آپ کا پتلا تیار کیا جا رہا تھا, آپ آب و گل کے درمیان تھے, مٹی کے درمیان تھے. حضور فرماتے اسی وقت اللہ رب العالمین نے مجھے خاتم النبیین بنا دیا. یہ کہتے ہیں حضور کا میلاد کا لکھا. حضور کا میلاد ہم تو یہ والا بیان کرتے ہیں 1400
45 یا 50 جتنے ہو گئے 1447 ہجری چل رہی ہے 1500 میلاد سبحان اللہ. ہم تو 1500 سال پہلا میلاد بیان کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور نے تو اپنا میلاد جو روح کائنات سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا تھا اس وقت کا میلاد بیان کر رہے ہیں. حضور نے خود فرمایا کہ پہلی وہ چیز جو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی وہ میرا نور ہے. اول ما خلق اللہ نوری، پہلی وہ چیز جو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی وہ میرا. اسی میں الجھے ہوئے. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَنِّي دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبَشَارَةُ عِيسَى فَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ فَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ يَرَيْنَ وَإِنَّ أُمَّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام. سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے اور میں تم کو اپنے بارے میں اور خبر دیتا ہوں. فرماتے ہیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی میں وہ ہوں. وہ بشارت عیسیٰ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی میں وہ ہوں. اور جو میری ماں نے خواب دیکھا تھا میں وہ ہوں. سبحان اللہ. اور ایسے ہی تمام انبیاء کرام کی ماں نے خواب دیکھے ہیں. اور فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میری ماں نے خواب دیکھا تھا. میری ماں نے خواب دیکھا تھا جس طرح دوسرے نبیوں کی اماں نے خواب دیکھے. اور اسی طرح میری والدہ نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا کہ میری والدہ کی شکم سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا تھا کہ جس نور کی روشنی میں میری والدہ نے شام کے محلات دیکھ لیے تھے. ایسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کرامتی علی ربی